سورۃ الہمزہ کی ہم نے الفاظ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی، تفسیر سے سمجھا کہ اس سے کیا معنی ہیں ہر لفظ کے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کی سیمیٹری کیا ہے۔ سیمیٹری یعنی کہ اس میں جو نظم ہے، جو اس کے اندر کوہیرنس ہے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 5 کرمنل ایکٹس کا بتایا، گناہوں کا بتایا، اور پھر اس کے بعد جو پنشمنٹ ہے اس کی 5 ڈیٹیلز ہمیں بتائیں۔ تو یہ ہم اسٹڈی کر چکے ہیں اس کی سیمیٹری کے اندر۔ اس کے علاوہ اس میں سے ہمیں جو لیسنز ملتے ہیں، الفاظ کی انٹینسٹی اور الفاظ کی جو شدت اللہ تعالیٰ نے استعمال کی، اس سے ہمیں جو لیسنز ملتے ہیں، وہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمزہ اور لمزہ جو دل کی بیماریاں ہیں، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ جو آگ ہے وہ دلوں تک جا پہنچے گی۔ پھر جو انسان ہے، وہ ایسا جو انسان ہے وہ اپنے جو مال کو بار بار جمع کرتا ہے، گنتا ہے، تو وہی سمجھتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ وسعت مل رہی ہے، خلود مل رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، لیکن ایکچولی اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے اینڈ میں بتاتے ہیں کہ وہ جو دلوں کو گھیر لے گی آگ، اور وہ پھر موصد ہوگا، یعنی کہ وہ ٹائٹ بند ہوگا، ایک ٹائٹ جگہ پہ ہوگا، اور پھر امدن ممددہ میں ہوگا۔ تو وہ جو دنیا میں سمجھتا تھا کہ وہ اپنی امپائر کو، اپنے پیسے کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، اپنی انویسٹمنٹس کو انکریز کر رہا ہے، لیکن ایکچولی جو آگ ہے آخرت کی، ہوتما جو ہے وہ اس کو ٹائٹ کر رہی ہوگی۔ تو یہ کچھ لیسنز ہیں جو ہمیں ملتے ہیں کہ جو اس کا دنیا میں یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو جہنم ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگ لگائی ہے، ہوتما کے اندر خاص اللہ کی آگ، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو سورۃ الہمزہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ العصر ہے، اور سورۃ العصر کے اندر خاص کر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتا دیا کہ ہر ایک انسان خسارے میں ہے، ان الانسان، تو اس میں سب انسان انکلوڈڈ ہیں، اور اس سورہ میں اللہ نے بتا دیا لکلی، یعنی کہ ہر انسان جو ہے، لکلی سے اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے کہ ہر انسان جو ہے ہمزہ لمزہ کرنے والا یا مال کی محبت والا، وہ خسارہ اس کا کیا ہوگا آخرت میں، کہ وہ پھر حطامہ میں پھینکا جائے گا۔ تو سورۃ العصر جو ہے وہ ہمیں 5 جو ہے 3 آیات ہیں، اور وہ ہمیں 4 ویز بتاتی ہے بچنے کے، کہ آمینو کرنا ہے، ایمان لے کے آنا ہے، عمل صالح کیسے کرنے ہیں، پھر تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، یہ کریں گے تو پھر لاس میں سے نکل سکتے ہیں۔ اگر لاس میں سے نہیں نکل سکیں گے تو سورۃ العصر سے پہلے جو سورۃ التکاثر ہے اس میں بھی مال کی محبت کا ذکر ہے، اور سورۃ الہمزہ کے اندر بھی مال کی محبت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پنشمنٹ بتا دی کہ اس کی پنشمنٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے گناہ ہمزہ اور لمزہ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ نہ کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اور زبانوں کی حیثیت سے کے بارے میں ہمیں اور بھی مختلف احادیث ملتی ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایمفسائز کیا کہ اپنی زبان کا خیال کرو۔ ابن آدم سب سے زیادہ جو ہیں وہ اپنی زبان کے گناہوں کی وجہ سے گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بہت ساری ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں خاص کر جس کا مفہوم ہے کہ اگر انسان اپنے جبڑوں کے درمیان، یعنی کہ اپنے جوز کے درمیان جو چیز ہے اس کی، اور اپنے 2 ٹانگوں کے درمیان جو جگہ ہے، یعنی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، مجھے اگر گارنٹی دے دے کہ میں اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، تو میں اس کو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی اس کو یعنی کہ کنفرم دیتا ہوں کہ تمہارے لیے جنت پکی ہے اگر تم ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لو۔ تو یہ حدیث کا مفہوم تھا۔ اسی طرح سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت صحابی، پیارے صحابی، شاید آپ نے ان کے بارے میں ڈیٹیل پڑھی ہوں، حضرت ابو ذر غفاری کی اگزامپل ملتی ہے، جو کہ زہد کی بہت بہترین اگزامپل تھے۔ تو جو حضرت ابو ذر غفاری ہیں، ان کے پاس جتنا بھی مال تھا انہوں نے سب اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، اور یہ بالکل مفلوق الحالی میں، اور بالکل ایسے رہتے تھے کہ کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی کہتے تھے کہ ابو ذر آپ مطلب کچھ تو اپنے لیے استعمال کریں۔ تو بالکل یہ اور ان کی جو وائف ہیں وہ مدینہ سے باہر جا کے ایک ایسی جگہ پہ جا کے رہنے لگ گئے تھے تاکہ نہ لوگ ہوں گے، نہ ہمیں مال لینا پڑے گا، نہ ہمیں اس طرح کی ڈیلنگز لینی پڑیں گی۔ تو زہد کی بہترین مثال تھے حضرت ابو ذر غفاری۔ تو ایک دفعہ وہ بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو مسجد نبوی میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر نے ان سے کہا، حضرت ابو ذر غفاری سے، کہ آئیں اور ہمیں جوائن کریں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے انہیں کہا کہ اگر تو آپ کی کمپنی ہے تو میں آ جاتا ہوں، یعنی آپ لوگوں کو جوائن کر لیتا ہوں، آپ لوگوں کی محفل میں بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اکیلے بیٹھنا بہتر ہے
ان لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنے سے کہ جو لوگ غیبت کر رہے ہوں، یعنی کہ برے لوگوں کی کمپنی میں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں دوسروں کے خلاف، اس سے بہتر ہے کہ میں اکیلا بیٹھا رہوں، اسی لیے میں یہاں پہ اکیلا بیٹھا ہوں۔ تو ان کا کہنے کا مطلب تھا حضرت ابو ذر غفاری کا، انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ اگر آپ لوگوں کی اچھے لوگوں کی کمپنی ہے پھر میں آ جاتا ہوں، ورنہ میں اکیلے بیٹھنا پریفر کرتا ہوں۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ حدیث کوٹ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں ایسے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا بیٹھا رہے۔ اور اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ خاموشی بھی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص خاموش رہتا ہے اس کی زبان کے کوئی گناہ نہیں ہو رہے ہوتے، اور جیسے ہی منہ کھولتے ہیں لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو فتنوں کے دور کے بارے میں جو ڈسکرپشن بتا رہے تھے، جو بات بتا رہے تھے، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، صحابہ کرام کو کہا کہ ایک وقت ایسا ہوگا جہاں جب جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لینا انسان کے لیے، دین پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لینا، اتنے فتنوں کا دور آئے گا۔ تو لیکن آپ سے نے فرمایا لیکن جو اس دور میں لوگ عمل کریں گے دین پہ، ان کا اجر 50 کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو ان لوگوں کے 50 ہوں گے، یعنی کہ جو اس وقت فتنوں کے دور میں جو 50 لوگ ہوں گے ان کے برابر اجر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تمہارے 50 ہوں گے ان کو ایک کا ثواب ملے گا۔ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے حدیث کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سمجھے کہ وہ جو 50 لوگ ہوں گے اس وقت مشکلات کے دور میں جو کام کر رہے ہوں گے، دین پہ عمل کر رہے ہوں گے، ان کی جو ہے 50 لوگوں کی نیکی ہماری ایک نیکی کے برابر ہوگی۔ تو آپ سے نے فرمایا نہیں، جو تمہارے 50 لوگ ہیں یعنی کہ 50 صحابہ ول بی ایکول ٹو 1 پرسن، کہ فتنوں کے دور میں جو ایک شخص اس دین پر اپنی سنت کو پر عمل کر رہا ہوگا، قرآن پہ عمل کر رہا ہوگا، صحیح طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کر رہا ہوگا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کر رہا ہوگا، وہ جو شخص جو نیکی کرے گا اس ایک نیکی کا اجر اتنا ہوگا جتنا 50 صحابہ اکرام کی نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، یعنی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی صحابی کی خاک کے برابر بھی ہوں کہ وہ اتنے ہم سے زہد میں، تقوی میں، انفاق میں، نیکیوں میں سابقون السابقون تھے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو فتنوں کا دور آئے گا دجال کے وقت کے قریب، اس وقت فتنے ایسے ہوں گے کہ لوگوں کے لیے دین پہ چلنا ایسے مشکل ہوگا کہ جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا، لیکن جو اس وقت میں دور پہ دین پر عمل کرے گا تو اس کا اجر 50 کے برابر ہوگا۔ اور وہ 50 کون ہیں؟ وہ 50 اصحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بہترین لوگ تھے، جو عشرہ مبشرہ تھے، جن کو جنت کی بشارتیں تھیں، ان لوگوں کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اجر بتایا۔ تو یہ حدیث بہت خوبصورت تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ یہ سورہ ہم نے بہت پڑھی اور بار بار آپ نے سوچا ہوگا کہ میں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں۔ یہ ریپیٹیشن جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی تکرار استعمال کرتے ہیں، تکرار یعنی کہ ریپیٹیشن، اسی لیے تاکہ انسان کو ایک بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈوز بتا دیے کہ آمنو کرو، عمل صالحات کرو، تواصوا بالحق کرو، تواصوا بالصبر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ڈوز کرنے ہیں، اگر یہ ڈوز نہیں کریں گے، کام امر یعنی کہ کرنے والے احکامات نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہمزہ ہے، یہ جو ہوتما ہے، یہ ہمارا کہیں خدا نخواستہ ہمارا انجام کار نہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہمزہ کے اندر ہمیں ڈونٹس بتائے ہیں، سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں کہ یہ کام کرنے کے ہیں، اور سورۃ الہمزہ میں منع کیا ہے، فاربڈ کیا ہے کہ یہ کام نہ کرو، ہمزہ اور لمزہ اور مال کی کثرت اور مال کی محبت میں نہ جمع ہو جاؤ کہ اتنا کہ تمہیں مال کی محبت یہ گمان دلائے کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ ان صورتوں کا آپس میں باہمی تعلق ہے، سورۃ العصر، سورۃ التکاثر اور سورۃ الہمزہ اتنے کلوز آپس میں کنیکٹڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مصحف کی ترتیب میں بھی یہ ساتھ ساتھ ہیں کہ ان کا سبجیکٹ بہت اسٹرانگ ہے۔ اور ہم سب لوگ جو ہیں اس سورہ کے تھرو جانتے ہیں کہ یہ جو ہماری سورہ ہے، یہ قرآن پاک میں آنے والی وہ لاسٹ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو آنے والی نیکسٹ 10 سورہز ہیں ان کے اندر کیجول مکی زندگی کی باتیں ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ صورتوں کا جو طریقہ کار ہے وہ کمپلیٹلی مختلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر جو ہمیں علم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفع والا علم دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہنوں میں ریٹین رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بارہا مال کی محبت سے آگاہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارہا اس چیز کو بتایا کہ ہم لوگ نیکی میں کمال اس وقت تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک اپنی اس چیز میں سے خرچ نہ کر دیں جس سے ہم محبت کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں کہتے ہیں نا، سورۃ
آل عمران کی آیت نمبر 92 میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو جو اپنی محبت کی چیز ہے، اپنے مال کی محبت، جب تک اس میں سے خرچ نہیں کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکو گے، ہرگز نیکی نہیں ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم مال خرچ کریں تو ہم دوسروں کا احساس کرنے والے بنیں، اور یہی احساس ہے جو ہمیں حقوق اللہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی حقوق العباد سے پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی طرف، اس کی اور بہتر طریقے سے عبادات کی ادائیگی کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اگر اس سورہ کی تفسیر اور اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی اسٹڈی میں، اس کی نوٹس کی شیئرنگ میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف کر دیں، ہمارے ذہنوں میں صرف اس علم کو ریٹین رہنے دیں جس میں ہم سب کی بہتری اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو نفع والا علم بنا دے اور ہم اس کو آگے اور لوگوں تک کنوے کر سکیں، ٹرانسمٹ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں ہم سے کوئی بھی غلطی، کوتاہی، کوئی بھی سمجھنے میں غلطی ہوگی تو اس کو ہمارے ذہنوں سے محذوف کر دیں، اس کو ہمارے ذہنوں سے ہی غائب کر دیں، لیکن جو ہم نے نفع والی چیزیں سیکھیں وہ ہمارے عمل میں آ جائیں، ہمیشہ کے لیے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہماری زبان پہ کوئی لغو بات نہ ہو، مرتے وقت کلمہ حق ہم سب کو نصیب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے دل ہیں، جس دل کی آپ نے بات کی، افعیدہ کی بات کی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر طرح کی خرابیوں سے، نفاق، حسد، کینہ، بغض، مال کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا میں ہمیشگی کی محبت، ان سب سے خالی کر دیں، صاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھ سے پاک کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جانے سے پہلے ایک دفعہ سورہ کی مکمل تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔